اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز، اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں نے اپنی بہت زیادہ مصروفیت اور بہت زیادہ بکھیڑے کے اندر کوشش کی ہے، پھر بھی کہ کوئی ایک کونا مل جائے جہاں بیٹھ کے میں ویلاگ کر سکوں، تو میں آپ سب لوگوں کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ لیکن جو میں ویلاگ آج کرنے والی ہوں، شاید آپ بہت ٹائم اس کو کبھی بھلا نہیں پائیں گے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہماری دعائیں کیا ہونی چاہیے اور ہماری دعائیں ہے کیا، کون سی دعائیں مانگنی چاہیے اور دعائیں ہے کیا، اور کون سی چیزیں ہیں وہ اگر پڑھیں تو دعا ایسے قبول ہو کہ بس آپ خوش ہو جائیں۔ آپ کو یہ لارے لپوں والے ٹاپک پڑھنے نہیں پڑیں گے کہ یہ پڑھو 24 گھنٹے میں اربوں روپے آ جائے گا، 15 منٹ میں آپ کے ٹرک آ جائیں گے نوٹوں کے۔ تو بس استغفر اللہ، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے نیک اور جو اللہ رسول کا باتیں بتائیں اور وہ صرف پیسوں کی اور ٹرکوں کی اور ڈالروں کی بات کریں، جبکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ مطلب جھوٹی بات ہے۔ ایسے تھوڑا آ جاتے ہیں۔ اللہ دیتا ضرور ہے، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے جس سے وہ دیتا ہے۔ میں کبھی آپ سے جھوٹی بات نہیں کروں گی، بھلے کوئی ایک بھی میرا ویلاگ نہ سنے، کوئی بات نہیں، نہ سے کوئی اور سن لے گا جس کے نصیب ہوگا۔ تو چلے ہم لوگ اپنے ویلاگ کی طرف چلتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں کہانیوں میں اور سٹوریوں میں آپ کا بہت سارا جو وقت ہے اس کو ضائع کر دوں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے لیے کل سارا دن بیٹھ کے لکھا ہے، کچھ آج لکھا ہے، بڑی محنت سے لکھا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ نے کبھی غور کیا ہماری دعائیں کیا ہیں، کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں یا اللہ گاڑی دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے، مہنگی ترین گاڑیاں چیزیں دے دے، بہت سارا بڑا بنگلہ ولا دے دے، بے حساب پیسہ دے دے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہترین کاروبار دے دے، چمکا دے، اور ویزے ہمارے بچوں کے لگا دے، پروموشن کر دے، رشتے بڑے پیسے والوں کے گھر سے ہمیں لڑکے کا یا لڑکی کا بس لا دے، اور اب یا اللہ کوئی ہم جیسا ہو نا، مطلب ایسا ہمیں بنا دے کہ بس ہم ہی ہم ہو دنیا میں۔ وہ کیا ایک شعر ہے، سنیا ہو جان گلیاں تے وچ کون سا کیا ہے، سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ کوئی نام تھا نا، پتہ نہیں، وہ تھا رانجھا اور پتہ نہیں تھا وہ مجنو، سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مجنو یا رانجھا یار پھرے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ ایسے یہ ہماری دعائیں ہیں، اور یہ جب ہماری دعائیں اللہ کے پاس پیش ہوتی ہوں گی، جب اللہ ان دعاؤں کو سنتا ہوگا تو ایک بار تو اللہ بھی شاید ہنس پڑتا ہو، یا اس کو غصے میں آ جاتا ہو، ہنسی پڑتا ہوگا، اور اس کے فرشتے کہتے ہوں گے اللہ یہ تیری مخلوق ہے جو مانگ رہی ہے چیزیں، اور اس کو کچھ نہیں لینا دینا۔ سچ بتائیں، یہی آپ سب کی دعائیں ہیں نا، یہی آپ سب چاہتے ہیں۔ کیا ہم دنیا سے ریلیٹڈ چیزوں کو دعا سمجھتے ہیں؟
یہ تو گریڈینس ہے کہ نشانیاں ہیں تمام کی تمام. اللہ یہ سن کر ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ کبھی سوچا جو کروڑوں نعمتیں اس نے عطا کی ہوئی ہیں بن مانگے، کبھی کاؤنٹ کی ہیں آپ نے؟ آنکھیں، بازو، ٹانگیں، برین، صحت، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا، دین اسلام پہ رکھنا، ہمارے والدین، بہن بھائی، اولاد، سکون، شوہر، بچے، کھانا پینا، سونا جاگنا، کبھی گنتی کی ہے ان کی؟ نہیں نا، کبھی گنتی نہیں کی. یہ مفت میں ملی ہوئی ہیں نا. اچھا 3 دن وینٹیلیٹر پہ رہے تو کروڑوں روپیہ لے لیتے، بندہ پھر بھی مر جاتا ہے. اچھی تعلیم مانگتے ہیں، گولڈ ڈگر ہیں ہم، گولڈ ڈگر. بڑے بڑے گھروں کے بندے پھنسانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ اے بندے کیا تو نے کبھی مجھ سے مجھے مانگا؟ کہ اللہ ہم کو تو چاہیے. کبھی آپ نے کہا ہمیں بس صرف اپنا رب چاہیے؟ اگر اللہ مل جائے، ہمارے دل و جان میں سما جائے، تو پھر کیا کچھ چاہیے ہوگا. دنیا جہان کی چیزیں مجھ سے مانگی میرے بندے، تیری اس لسٹ میں کہیں میں بھی تھا؟ پوچھے گا تو صحیح نا اللہ کہ اتنی بڑی لسٹ جو تم نے مجھے دی ہے، کیا اس میں کہیں تھا؟ نہیں. سچ بتائیں، نہیں. ویزا تک مانگتے ہیں، سب سے نکاری چیز. اپنے ملک سے بدر ہو کے اب سیکنڈ ٹائپ کے شہری بن کے رہنا، اس کے لیے بھی ہم منتے مانگتے ہیں. جو کہ تیرا رازق، مالک، پروردگار، نعمتیں دینے والا، کبھی اس کو بھی مانگا؟ کیا کبھی کہ اللہ نے مجھے کبھی کہا اللہ مجھے تو صرف تو چاہیے؟ اگر انسان اللہ سے صرف اللہ کو مانگ لے تو سب کچھ بن مانگے ہی مل جائے. میری جان، مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے. دل کے اندر بڑی خواہشات، ضروریات، سب کا علم اللہ کو خود بخود ہوتا ہے. کبھی کہا اللہ نے مجھے تیرا دیدار چاہیے، مجھے تجھ سے تو چاہیے، جنت میں سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہوگا. کیا کبھی آپ لوگوں نے مانگا؟ مجھے تو جتنے میسج آتے ہیں وہ بس یہ ہے بہت پریشان ہوں، پیسے آ جائیں. تنگی ہے، پیسے آ جائیں. بچے بے روزگار ہیں، پیسے آ جائیں. بچے پڑھ نہیں رہے، جلدی پڑھنے لگ جائیں، ویزے لگ جائیں، پروموشنیں ہو جائیں، میاں کی پروموشن کے پیسے مل جائیں، اس کی ایسی جگہ پوسٹنگ ہو جائے کہ واہ کنواں سونے کا نکل آئے. اچھا ہمارا دل جو ہر دم بے چین بے قرار رہتا ہے نا، سکون نہیں ملتا، وہ اس لیے ہے کہ اس ہمارے دل کو خدا چاہیے، اس کا دیدار چاہیے، اس کا ذکر چاہیے. ہمارے دل صرف اللہ کے دیدار کے لیے بنے ہیں. اللہ سے اس کی محبت اور دیدار مانگے. اگر اللہ سے آپ نے کوئی ایک نعمت مانگنی ہو تو کیا مانگیں گے؟ ایمانداری سے بتائیں. کوئی کہے گا گھر میری پسند کا، کوئی کہے گا گاڑی، پیسہ، اولاد، شہرت. کیا مانگیں گے؟ جواب مجھے معلوم ہے کہ یہ سب آپ فوراً مانگیں گے، کیونکہ آپ سب کے دل میں تڑپ اور خواہش ہی ان چیزوں کی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی نا تو انہوں نے اللہ سے پوچھ لیا کہ اے اللہ اگر میں آپ سے کوئی ایک چیز مانگوں تو مجھے کیا مانگنا چاہیے. یعنی انہوں نے اقرار کر لیا کہ میں صحیح چیز نہیں مانگ پاؤں گا، میری عقل یہ کام نہیں کرے گی، میں کیا مانگوں. تو میں اللہ سے پوچھ لوں کہ اللہ تعالیٰ جب میں نے ایک چیز تجھ سے صرف مانگنی ہو اگر، تو میں آپ سے کیا مانگوں. یہ موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے ہم کلام ہوئے، انہوں نے بھی جرت نہیں کی خود سے تقریریں کرنے کی کہ یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میری پاک نعمتوں میں سے کچھ طلب کرو، مانگو تو صحت مانگو. اب یہ حیران کر دینے والی بات ہے کیونکہ صحت تو ہمیں مفت میں ملی ہوئی ہے، مگر غور کریں تو سمجھ آ جائے گی کہ صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. صحت ہوگی تو ہر چیز آپ انجوائے کر پائیں گے. بیوی، بچے، گاڑی، بنگلے، روپے، پیسے، بہن بھائی، والدین سب بیکار ہیں اگر آپ کی صحت نہیں ہے. آپ چل پھر نہیں سکتے، یا دیکھ نہیں سکتے، یا گھوم نہیں سکتے، یا بیٹھ نہیں سکتے، یا پھر کروٹ نہیں بدل سکتے، نماز کے رکوع اور سجود ختم ہو گئے نہیں کر سکتے، تو زندگی کا کیا لطف رہ گیا؟ کوئی رہ گیا؟ نہیں.
میرے رب نے کروڑوں اربوں روپے تو ہمارے اندر فٹ کیے ہوئے ہیں فری آف کاسٹ، فری میں، مگر ہم سب کو قدر نہیں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اگر پلکوں کا ایک مسل یہ کمزور ہو جائے نا، آپ کی آنکھ بند ہو نہ کھلے نا، تو ہل نہیں سکتی آنکھ آپ بند نہیں کر سکتے، پھر آپ سو نہیں سکتے۔ کبھی سوچا یہ آئی لیڈ جو ہے آنکھوں کی صفائی بھی کرتا ہے، اتنا ضروری ہے ایک مسل بھی۔ پھر آپ دیکھیں اللہ نے ہماری پنڈلی میں ایک نالی ایکسٹرا رکھ دی، اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جتنے بائی پاس ہارٹ آپریشن کے ہوتے ہیں تو یہ نالی وہاں یوز ہوتی ہے، اگر اللہ عطا نہ فرماتا تو کیا کرتے؟ انگلی کٹ جائے، پیر کٹ جائے، دوبارہ گرو نہیں ہوتے، مگر جگر ایک واحد آرگن ہے جو دوبارہ بن جاتا ہے، گرو کر جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی ہی ممکن نہیں۔ لوگوں کی گاڑیاں، مکان، جائیدادیں، سونا اور بازار میں بکتا آپ نے دیکھا ہوگا، جب کوئی ان کا بیمار ہو جاتا ہے عزیز تو ان کو فوری پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ جو دعائیں مانگ کے چیزیں لی ہوتی ہیں نا، ایک ایک چیز بک جاتی ہے، تو پھر کیا وقت رہ گئی ان کی؟ ہم ان کو بے وقت سمجھتے ہیں نا، دوبارہ کسی ایک اپنے پیارے کی صحت کے لیے، صرف صحت کے لیے کروڑوں خرچ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نعمت مانگو، صحت مانگو، سکون مانگو، عزت مانگو، ایمان مانگو، تو سب کچھ ہی اللہ دے گا۔ اس کو کہے اللہ وہ سب کچھ دے جو تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے، وہ سب عطا کر، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ایسا کر کہ ہم تیری رضا کے لیے لوگوں پہ خرچ کر سکیں، تو پیسے ہوں گے تو خرچ کریں گے نا، اللہ کو ساری باتیں آپ کی سمجھ آ جائیں گی گول مول طریقے سے بھی، بس دل میں اس کی محبت کریں۔ ویزے نہیں، جائیدادیں نہیں، یہ اربوں خربوں کی نعمتیں جس خدا نے فری میں دے رکھی ہیں اس کا شکر ادا کریں، سجدے میں گر گر کے اللہ کو مانگیں، اس کی رضا مانگیں، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا مانگیں، باقی وہ سب دے دے گا۔ آپ یقین کریں، خدا کی قسم ہے وہ دے دے گا۔ اس کے راستے میں فراخ دلی سے بانٹیں، اچھے ڈسٹریبیوٹر بن جائے، ورنہ وہ حق آپ سے نعمتیں واپس لے کر اچھے ڈسٹریبیوٹر، اچھے تقسیم کار کو دے دے گا۔ ہمیں اپنا کچھ نہیں بھولتا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرنا بھول جاتا ہے۔ ادھر ہم چینج ڈھونڈتے ہیں، پیسے تلاش کرتے ہیں، نہیں چینج ہمارے پاس نہیں ہے، سوری، مگر اپنے لیے مہنگی ترین اشیاء خریدتے بھی ذرا بھی نہیں ہم سوچتے۔ کسی کے سونگھنے اور سننے یا چلنے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو ان سے پوچھیں کہ سانس کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر کریں، کچھ دیر اچھی طرح سانس نہ آئے تو حشر کیا ہوتا ہے، یہ سوچ لیں۔ جو آکسیجن مفت میں مل رہی ہے، وینٹیلیٹر پر چند دن رہنے والے، کروڑوں خرچ کرنے والے، جو انتہائی تکلیف میں مریض ہو اور جان پھر بھی نہ بچتی ہو، جو بول بھی نہ سکے، گنگے اور بہرے پیدا ہوئے ہیں، وہ بولنے اور سننے کی حسرت لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے جب مانگو بخدا صحت مانگو، سکون طلب کرو، ایمان طلب کرو، عزت اور اللہ رسول کی محبت، پھر سب مل جائے گا۔ دعا کیا کریں نا، دعا کیا کریں، یا فتاح یا وہاب یا رزاق، اے رحمتوں کے دروازے کھولنے والے، اور یا وہاب اے بے تحاشا دینے والے، عطا کرنے والے، یا رزاق اے رزق دینے والے، ساری دعائیں ہو گئی۔ اور مجھے ایک اور کل یاد آیا، میں نے اپنا ایک اسٹوڈنٹ لائف کا قرآن پاک کھولا جب میں اسکول میں پڑھتی تھی، اور جب استادوں نے ہمیں اس قرآن پہ پڑھایا تھا، اب ہم پڑھ چکے تھے لیکن ہم اسی قرآن پہ بار بار پڑھتے تھے چونکہ اس پہ ہماری ڈیفرنٹ چیزوں کے نشانات تھے، تو مجھے سورہ انعام کی ایک آیت یاد آ گئی، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا حَتَّى نہیں ٹھہر جب کبھی پڑھی، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ یجعل رسالتہ، اس میں دو لفظ اللہ ایک ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے استادوں نے بتایا تھا کہ یہاں رک جاؤ، جب ایک اللہ آتا ہے نا، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ، یہاں رک کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگو، اور پھر اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ پڑھ کے پھر آمین کہو،
دعائیں اسی وقت قبول ہیں۔ ہمارے پاس اپنا مسالہ تیار ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنے والا۔ یہ بیکار چیزیں مانگتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے اللہ سے۔ اور آپ دیکھیں 2 لفظ اللہ کے درمیان جو دعا کی جائے فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کا پہلا آدھا حصہ ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رَسُولُ اللَّهِ، پھر اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ 2 لفظ اللہ کے درمیان اپنی گڑ گڑا کے دعائیں کریں۔ اللہ کہتا ہے جوتے کا تسمہ چاہیے مجھ سے مانگو، لیکن اللہ یہ نہیں کہتا صرف مجھ سے یہ چیزیں ہی مانگو، مجھ سے مجھے مانگو ہی نہ، مجھ سے میرے نبی کے محبت مانگو ہی نہ، مجھ سے میرا دیدار کیا جنت میں مانگو ہی نہ، مجھ سے ملنے کی امید رکھو ہی نہ، صرف مجھ سے چیزیں ہی مانگو۔ پھر تو آپ اپنی اولاد سے بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ یار اس کو صرف چیزوں کے سوا ہمیں تو پیار ہی نہیں کرتے، اظہار ہی نہیں کرتے، پیسے دے دو، چیز دے دو، یہ لے دو، وہ دے دو، وہ دے دو، حالانکہ وہ آپ کے بچے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور یہ ایک دعا مجھے یاد آئی، ایک یہ ہے بدیع السماوات والارض واذا قضا امر فانما یقول لہ کن فیکون، جس نے دنیا بنا دی اور زمین آسمان بنا دیے، بدیع السماوات والارض واذا قضا امر، اور جب اس کا ارادہ ہوتا ہے فانما یقول، صرف اتنا کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تو اتنا بڑا ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ نماز عصر کے بعد خصوصی وہ جو میں پڑھتی ہوں نا پہلے، کچھ لوگوں نے کہا وہ ہمیں یاد بھی ہو گیا ہے، بہت اچھی بات ہے، گڈ، ویل ڈن۔ وہ جو ہے نا اللہم صلی علی سیدنا محمد، نہیں وہ ہے، دیکھیں جب کئی چیزیں بولتی ہوں تو پھر مکس ہونے لگ جاتی ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اگر آپ عصر کی نماز کے بعد زیادہ، لیکن باقی ہر نماز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھیں گے نا، تو آپ کچھ بھی نہ کریں، مطلب کچھ بھی اور دعا نہ کریں، تو اللہ آپ کی، آپ کے بچوں کی، بچوں کے بچوں کی، ان کے بچوں کی، آپ کی ساری نسلوں کی حلال فراخ رزق سے بھر دے گا۔ یہ میری بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، لیکن شاید اتنی ڈیٹیل سے نہ بتایا ہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ آپ ذرا تکلیف کر کے پڑھا کریں اگر آپ چاہتے ہیں میرے بچے پھلیں پھولیں، میرے بچے ہمیشہ خوش رہیں، ہم ہمیشہ خوش رہیں، محتاجی سے بچیں، اللہ بھی ہم سے راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ تو اس میں اللہ اور رسول دونوں کی تعریفیں ہیں، یعنی اللہ کی تعریف بھی ہے، حمد بھی ہے، اور ہر ثنا اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور نبی کا درود بھی ہے، ایک جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا دعا کے بارے میں آپ کو اور بتاؤں، پھر میں آپ کو 1-2 چیزیں بتاتی ہوں۔ دعا کی قبولیت، وہ رب جو گھپ اندھیرے سے روشنی نکالنے پر قادر ہے، طوفانوں کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتا ہے، جو مردہ زمین کو پھر سے ہرا بھرا کر کے کھڑا کر دیتا ہے تھوڑی سی بارش برسا کے، وہ جس چیز کا ارادہ کرے تو ایک کن فیکون تو ہو جاتا، کن کہتا ہے وہ فیکون ہو جاتا ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے اور ہمیں اپنے خزانوں سے ڈھیروں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اگر اس کا اذن ہو وہ معجزے بھی کر سکتا ہے۔ دعائیں سنتا ہے، الفتاح ہے، کھولنے والا ہے، دعائیں سنتا ہے، الفتاح ہے، کھولنے والا، یا فتاح کہتے ہیں نا رحمت کے دروازے کھول دے، بند دروازے کھول سکتا ہے۔ ہمیں جو باتیں، جو کام ناممکن نظر آتے ہیں، وہ اللہ کے صرف ایک کن کے محتاج ہیں، یقین کریں ایک کن کے۔ وہ رب سب کے لیے وہاں سے آسانی کر دے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہے۔ اس نے قرآن میں کہا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے تنگیوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو کوئی اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے سارے کام اچھے کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ ایک اللہ ہی تو ہے جو اپنے کاموں کو پورا کرتا ہے، پورا جو کرنا چاہتا ہے وہ پورا، اس کو کون روکے گا؟ تو اس پہ عمل کریں، یہ پڑھا کریں یقین کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ جو ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ میرے رب کی تو شان ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملک، اور پاک ہے وہ ذات جس کی بادشاہی ہے سارے جہانوں پہ، اور اسی کی طرف ہم سب نے پلٹ کے جانا ہے۔ کوئی شک ہے اس میں؟ پلیز یہ جو کہتے ہیں نا ان کو جواب دیا کریں کہ ہمیں ڈالروں کے ٹرک نہیں چاہیے، ہمیں ایک دن میں ارب روپے نہیں چاہیے، کیونکہ ہم ڈاکو تھوڑا ہے کہ ہم نے بینک لوٹنا ہے۔ ہمارے رب نے اپنے طریقے سے جو ہمیں دینا ہے انف فار اس، اس میں برکت دے، محتاجی نہ دے، تنگی نہ دے، قرض نہ چڑھائے، اللہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ ان ربی رحیم ودود، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ اس نے 70 ماہوں سے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے۔ اور ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب اتنا کچھ اس نے کہہ دیا، جب اتنے سارے کوئی وعدے وعید ہمارے ساتھ ہو گئے، تو پھر کیا کوئی ہے مشکل جو آپ ڈاواڈول ہو؟ کشتیاں جلا دیں جیسے طارق بن زیاد نے جلوا دی تھی، یہیں مریں گے یہیں جئیں گے، واپس ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارا جرنیل ہی تھا نا، وہ اصلی جرنیل تھا، ایماندار جرنیل تھا، بکاؤ مال نہیں تھا، اس کو پلاٹ نہیں چاہیے تھے، اس کو ایسے ٹھیکے نہیں چاہیے تھے کہ سارے سیمنٹ کی فیکٹریاں ہمیں مل جائیں، سارے جو ہے نا ڈی ایچ اے ہمیں مل جائیں، ساری مارکیٹیں سی ایس ڈی ہمیں مل جائیں۔ وہ یہ نہیں تھے، وہ اصلی والے تھے۔ اللہ ان کے زمینوں سے آسمانوں تک درجات بلند کرے۔ وہ تھے جن سے رب راضی ہے۔ تو اس طریقے کا اپنے آپ میں آپ اعتماد اور بھروسہ پیدا کریں۔ پھر اگر آپ ہار گئے، پھر اگر آپ رہ گئے، تو جو سزا چور کی وہ مجھے آ کے پکڑ لینا۔ اب بتاؤ ہم کدھر جائیں؟ اللہ سے اللہ کو مانگیں، اللہ سے اللہ کو مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں۔ کیا چاہیے؟ ہمیں تو اپنا رب چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہمیں تو اپنے اللہ کا دیدار چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہمیں جو بھی چاہیے بس اپنے اللہ سے چاہیے، دے گا، ہم سے خوش ہو جائے۔ اگر ہماری غلطیاں ہیں تو ان کو معاف کر دے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہمیں اپنا دیدار کرا دے، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ فائز فرمائے، ان کے ہاتھوں حشر کے میدان میں ہمیں حوض کوثر کا پانی پلوا دے، وہ جان کنی میں ہمیں آسانی دے دے، وہ ہمیں حلال روزی سے پرورش کرے، ہمارے بچوں کی، بچوں کے بچوں کی، سب کچھ۔ اور یہ دعائیں ہیں نا جو میں نے بتائی ہیں، ان ربی رحیم ودود دعا ہے نا، ان اللہ لسمیع الدعاء۔ اور یہ جو وَمَن یتق اللہ والا، اور دوسرا تیسرا، اور جو میں نے بتایا ہے اولادوں کو بھی آپ کے بہت رزق ملے گا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ان ربی لسمیع الدعاء، وہ میرا اللہ ہی تو ہے دعاؤں کو سننے والا۔ قرآن پاک کو کھولا کریں، قرآن پاک کو کسی سے یہ نہ کہا کریں لکھی لکھائی بھیج دے تاکہ مطلب قرآن میں ڈھونڈنی نہ پڑے۔ وہ اگر قرآن میں نہیں ڈھونڈنا تو ڈھونڈنا کس کو ہے؟ قرآن ہی تو کھولنا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون تو وہی ہے۔ ہر نماز کے بعد کھولا کریں، چاہے 2-3 لائنیں پڑھیں۔ سورہ رحمان میں دیکھا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ نے کہا اے گروہ جن و انس، اگر میری دنیا سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو تو جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے وہاں پہ اللہ ہی کی حکومت ہوگی،
جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ ہی ہوگا، اللہ کی ہی حکومت ہوگی. تو کہاں جاؤ گے؟ جا تو نہیں سکتے نا کہیں، اس کی سلطنت ہے، اسی کا سب کچھ ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کس نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ اللہ نے وہ کہا ہے نا، کون سی صورت ہے جس میں لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہے ناپ تول کے رزق دے، جس کو چاہے بے حساب دے. انہ بکل شیء علیم، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، اپنی مرضی کا مالک ہے. یہ پڑھا کریں عشاء کے بعد. میں نے آپ کو بتایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. صبح کے وقت میں نے آپ کو بتایا یہ 72 ٹائم پڑھا کریں. بتایا ہے نا، سورہ شورا میں ہے. کیا کیا دعائیں ہیں، کیا کیا آپ بھلائیں گے اللہ کی دعاؤں کو. کہاں کہاں نہیں ہیں ہم پہ اپنی اس کی رحمتیں، عنایتیں، اس کی کرم نوازیاں. بس اس سے خیر مانگا کریں. آیت الکرسی کو بہت پڑھیں. آپ آمن الرسول آخری صورتوں، آخری جو 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی بہت پڑھیں. آپ سورہ کہف کا شروع کی آیتیں اور بعد والی ضرور پڑھا کریں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. بس آپ اللہ کے آگے گرتے رہیں، اس کو راضی کرتے رہیں، وہ آپ کو بہت راضی کرے گا. آپ میری بات پہ یقین کریں. آگے آپ کی مرضی. اب آج کے ویلاگ کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ خوش بھی ہوئے ہیں کہ میری ناراضگی تو نہیں ہو گئی کہ ایسے کیوں کہا ہے. میرا کام ہے آپ کو اچھے راستے پہ چلانے کی کوشش کرنا، صراط مستقیم پہ. بے شک آپ مجھ سے زیادہ عقل والے ہوں گے، زیادہ نیک ہوں گے، پھر بھی جب میں بتاؤں تو مجھے بھی تو ہے نا حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ. میں نے کبھی نہیں آپ سے کہا مجھے سبسکرائب کرو، میں نے نہیں کہا مجھے سنو پورا، میں نے نہیں کہا اوروں کو سینڈ کرو فوری طور پر. نہیں، جیسے آپ کو اچھا لگے وہ کریں. میرا اللہ ہر لحاظ سے میرے لیے کافی تھا، کافی ہے اور کافی رہے گا. بس وہ مجھے اپنی محبت میں زندہ رکھے، اپنی محبت میں موت دے. اس کا شکر ہے. ہمارے ماں باپ ہمیں پکا کر کے نمازوں پہ لگایا. ہمارے جو ہے دادا دادی پھپھی، ہمارے ماموں، انہوں نے ہمیں پکا کر کے ہر وقت کہا نمازیں پڑھو، قرآن. ہمارے استاد ایک بہترین گفٹ تھے اللہ تعالیٰ کا. ایسے استاد اللہ ہمیں اتنا عمل کرنے کی توفیق دے جو وہ ہمیں بتا گئے. میں نے اپنا پرانا قرآن پاک کھولا، مجھے وہاں سے نشان کے لگائے ہوئے خزانے ملے ہیں. میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گی. اب یہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، یہ 2 اللہ کے درمیان دعا مانگنا. سورہ انعام میں نے آیت نمبر آپ کو بتا دیا، میرا خیال 125 کا شروع ہے. اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے. سورہ انعام، اس میں دشمن کے لیے بھی ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور ہم نے دشمنوں کی جڑیں کاٹ دی، اور تعریف تو اللہ رب العزت کے لیے ہے. 21 بار پڑھ لو 3 دن تو آپ کا دشمن جو ہے ٹھیک ہو جائے گا، باز آ جائے گا، راہ راست پہ آ جائے گا، یا پھر چھٹی ہو جائے گی. اس کو کچھ اپنا ہی پڑ جائے گا. اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کبھی ان لوگوں کی طرف نہیں جانا جو کہے میں جادو پلٹا دوں، میں جادو کر دوں، میں یہ کر دوں. میں کبھی ایسے نہیں کرنا. بخشش نہیں ہوگی، خوشبو بھی نہیں ملے گی، اللہ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا، رسول اللہ کے ہاتھوں پانی بھی نہیں ملے گا پینے کو. بس یہ میری بات مان لیں. تو میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. خدا حافظ.